اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال علی علیہ الصلاۃ والسلام سیئۃ تسوءک خیر من حسنۃ تعجبک۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز فاطمہ لاڈلی بیگم بنت قدیر حسین داور حسین ابن انور حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ مجلس بہت لمبے وقت کے لیے نہیں پڑھنا ہے، صرف 2 سوال ہیں، ان کے جوابات مجلس میں دینے ہیں، اور وہ 2 سوال بڑے اہم ہیں۔ جتنے بھی مومنین آئے ہیں وہ ان سوالوں کو بھی یاد کر کے جائیں اور ان جواب کو بھی یاد کر کے جائیں، اس لیے کہ دنیا میں انسان جیتا بھی ہے اور دنیا میں انسان مرتا بھی ہے۔ جب یہ جیتا ہے تو بھی اللہ کی دی ہوئی زندگی اس کو ملتی ہے، اور جب مر جاتا ہے تو موت بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جو سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ موت اللہ کے اختیار میں ہے، 100% ہے، بالکل اس میں آپ کو اور مجھے کوئی شک۔ موت اللہ کے اختیار میں ہے اور زندگی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن موت کو اچھا بنانا یا موت کو برا بنانا یہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، بندے کے اختیار میں ہے۔ اس کو پھر سمجھ لیجئے، میں بالکل آسانی سے، جیسے ایک لیکچر ہوتا ہے اس کو آپ آج کی مجلس کو تھوڑا الگ انداز میں سن لیجئے کہ موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اچھی موت بندے کے اختیار میں ہے، بری موت بندے کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح زندگی اللہ دیتا ہے، بالکل 100% صحیح ہے، لیکن اس زندگی کو اچھا گزارنا یہ بھی بندے کے اختیار میں ہے، اور زندگی کو برا گزارنا یہ بھی بندے کے اختیار میں ہے۔ اب میں 2 لفظوں میں بات ختم کروں اور دوسرے سوال کی طرف آؤں کہ موت اللہ کے اختیار میں ہے لیکن اچھی موت بندے کے اختیار میں ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، آپ اچھی موت مرنا چاہتے ہیں یا بری موت مرنا چاہتے ہیں؟ جتنا مجمع ہے کوئی نہیں کہے گا کہ میں بری موت مرنا چاہتا ہوں، ہر آدمی یہی کہے گا کہ میں اچھی موت مرنا چاہتا ہوں۔ اب میں نسخہ بتا دیتا ہوں، اگر اچھی موت مرنا چاہتے ہو تو احسان کر کے مرو، بری موت مرنا چاہتے ہو تو ظلم کر کے مرو۔ اب یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ کو احسان کرنا ہے یا آپ کو ظلم کرنا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی زندگی کو احسان کے ساتھ گزار سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اپنی زندگی کو ظلم کے ساتھ گزار سکتے ہیں، لیکن میں 2 لفظ ضرور کہوں گا چونکہ مجمع ماشاءاللہ مولائی ہے، اور وہ یہ: اچھی موت کا انجام حسین ہے، بری موت کا نام یزید ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، اچھی موت یعنی ایسی موت جیسی امام حسین کو ملی، بری موت جیسی یزید کو ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی پہ ظلم کریں گے
تو انجام یزید والا ہوگا، چاہے جتنی مجلسیں کر لیجئے. ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا انجام اچھا ہو تو خبردار کسی پہ کبھی ظلم نہ کریں، اس لیے کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں ہلاکت ہوگی، جہاں احسان ہوگا وہاں شہادت ہوگی. تو لہذا اب آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں ہزاروں انسان مر رہے ہیں، اور دنیا میں وہ بھی مر رہے ہیں جو اپنی موت نہیں مر رہے ہیں بلکہ کسی اور کے لیے جان دے رہے ہیں. اسی لیے ایک شیعہ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کسی کو کہ شیعہ ہو جاؤ. آج کے زمانے میں بھی مجھے آپ کے سامنے تشریح کرنی پڑے گی. بھائی آج کے زمانے میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج ہماری اسلامی حکومت نے اچھا کردار ادا کیا ہے تو دوسری قومیں کہہ رہی ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ شیعہ ہو جائے. صلوات بھیج دیں محمد. خدا کی قسم کردار بولتا ہے. اگر شیعہ کسی پہ ظلم کرنے لگے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ آدمی شیعہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آدمی احسان کرنے لگے تو آج پوری دنیا کا آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا کہہ رہی ہے ارے بھائی علی والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، علی والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں. جب رسول پہ وقت پڑا تھا تو علی کام آئے تھے، آج اسلام پہ وقت پڑا ہے تو علی والے کام آ رہے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو پہلا مسئلہ یہ تو پہلا مسئلہ ہے کہ آپ کو مرنا ہے تو اچھی موت مرنا ہے. ہم کو بری موت نہیں چاہیے. ہر علی والا چاہتا ہے میری موت ہو تو بہت اچھی ہو. اور ایک خاتون تھی وہ کہتی تھی میرے پاس ایسا نسخہ ہے میں بتا دیتی ہوں مرنے والا جنتی ہے یا جہنمی ہے. اب سب آپ لوگ بھی تعجب کریں گے. لوگوں نے اس سے بھی کہا بھئی تیرے پاس ایسا کون سا نسخہ ہے جو تو بتا دیتی ہے کہ مرنے والا جنتی ہے جہنمی. کہا اگر مرنے کے بعد جب لوگ اسے دفنا کے آ رہے ہوں اگر تعریفیں کرتے آ رہے ہیں تو سمجھ لیتی ہوں جنتی تھا، اور اگر لعنتیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں مثلا اگر آپ مر گئے کہنے لگے اچھا ہوا ملعون مر گیا، پریشان کر رکھا تھا پورا امبیڈ نگر کو، پریشان تھے پورے علاقے کے لوگ، سمجھ رہے. اور ہمارے یہاں آج کل ایسا بھی ماحول ہے کہ لوگ کہتے ہیں ارے میرے دادا کا بڑا روب تھا، میرے پردادا کا بڑا روب تھا. آج اس روب والے کی حقیقت سن لیجئے وہ روب والا کیسا ہے. کہا ہم ایسے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ایک گلی سے جاتا ہوا دیکھ لے تو آدمی راستہ بدل دیتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں اپنا کردار ایسا نہ بناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کے راستہ بدلیں. اب انشاءاللہ ایک ہاتھ نہیں رکے گا. سمجھ رہے ایسے نہ بنیے کہ لوگ تمہیں دیکھ کے راستہ بدلیں. یہ روب کی علامت نہیں ہے، یہ ظلم کی علامت ہے. میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا تھا، مجھے نہیں پتا کس کی سمجھ میں آیا. ہم کیا کہتے ہیں بڑا روب والا آدمی ہے اس لیے کہ اس کو دیکھ کے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں. ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ کیسا آدمی ہے کہ جسے شریف آدمی دیکھ کے راستہ بدل دے. رسول نے فرمایا کائنات کا سب سے ذلیل انسان وہ ہے جسے دیکھ کے شریف آدمی راستہ بدل دے. دنیا کہہ رہی ہے عزت دار ہے، اسلام کہہ رہا ہے سب سے ذلیل ہے. اب میں آپ سے بالکل تاریخی سوال کروں، علی کو دیکھ کے کسی نے راستہ بدلا؟ حسن کو دیکھ کے کبھی کوئی لوگ بچ کے چلے؟ حسین کو دیکھ کے لوگ بچ کے چلے؟
ہاں راستہ بدل کے لوگ چلے معاویہ کو دیکھ کر، مروان کو دیکھ کر، یزید کو دیکھ کر۔ اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے، آپ اپنے گریبان میں خود ہی دیکھ لیجئے میرے اندر صفات ادھر والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو آج کی مجلس کا پہلا پیغام میرا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی پہ ظلم کر کے نہ مریے۔ اب رشتہ داروں کی کیا ذمہ داری ہے وہ بھی سن لیجئے۔ جیسے ہی ہمارے کسی رشتہ دار کی موت ہوئی اور ہم اس کی موت کو اچھا بنانا چاہیں تو یہ ہمارے اختیار میں بھی ہے، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بکرا تلاش کرنے کی نہیں ہے، کہ ادھر ابھی ٹھیک سے دم نہیں نکلا اور مجھے فکر ہونے لگی بکرے کی، سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ارے فلاں نے اتنا کھلایا تھا تو مجھے اس سے زیادہ کھلانا چاہیے، اور فلاں نے اتنے لوگوں کو بلایا تھا تو مجھے اس سے زیادہ بلانا چاہیے۔ نہیں، اس کی فکر میں نہ رہیے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ اور سب سے پہلا واجب سویم بعد میں ہیں، 40واں بعد میں ہیں، 10واں 20واں بعد میں ہیں، مہمانوں کے لیے انتظام بعد میں ہے۔ سب سے پہلا فریضہ دفن کرنے سے پہلے رشتہ داروں کا یہ ہے کہ وہ قبرستان میں کھڑے ہو کے اعلان کریں اگر کسی کا کوئی حق میرے وارث پر ہو، یہ مستحب نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ یعنی رشتہ دار کی ذمہ داری ہے کہ قبرستان میں جا کے اعلان کرے اگر کسی کا کوئی حق میرے وارث کی گردن پہ ہو مرنے والے کی تو وہ مجھ سے لے لے۔ تو اگر آپ 6-7 دیغے نہ بھی اتاریں اور اس کو اس کا حق دے دیں کہ جو آدمی نے آپ کے لے لیا ہے مرنے سے پہلے، تو میرے خیال میں کیا شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے وہ حق اتاریے، ورنہ سورہ فاتحہ، مجلس عزا، سویم، 40واں سارے اٹک رہ جائیں گے۔ مردہ ہے قبر کے اندر اور ایک دیوار ہے قرض کی جو آپ کے اور اس کے درمیان میں حائل ہو گئی ہے۔ آپ نے 10 قرآن ختم کرا دیے، وہ بھی دیوار میں اٹک گئے۔ آپ نے مجلس بڑی اچھی پہنچا دی، وہ بھی دیوار میں اٹک گئی۔ آپ نے 40ویں پہ غریبوں کو کھلا دیا، وہ بھی دیوار میں اٹک گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دیوار گراؤ۔ میں توجہ چاہتا ہوں، پہلا فریضہ کیا ہے؟ دیوار گراؤ۔ رسول اللہ کی خدمت میں ایک جنازہ آیا، اب سنیے بھائی، ہم تو مولوی ہیں، ہم تو کسی کی بھی پڑھا دیتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا بیچارہ کیسے مرا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ سن لیجئے، پہلے میں نے پہلے کہا بالکل الگ سی ہے، تھوڑے سے سوال ہیں اور اسی میں رسول اللہ کی خدمت میں ایک جنازہ آیا۔ مولا علی نے کہا، اب دیکھیے مولا علی کو بھی پتا ہے لیکن بات ہم تک کیسے پہنچے۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، یہ آدمی مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ اس نے کسی سے قرض لیا ہے، وہ ابھی تک ادا نہیں کیا ہے۔ مولا علی نے جیب سے پیسہ نکالا اور کہا قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اب مولا مانیے تو لوٹنے والوں کو نہ مانیے۔ لوٹنے والے کو مولا نہ مانیے، ایسے کو مولا مانیے جو وقت مصیبت بھی تمہارے کام آ سکے۔ مولا علی نے کہا میں قرض ادا کرتا ہوں، آپ نماز پڑھائیے۔ علی نے قرض ادا کیا، رسول نے نماز پڑھائی۔ قانون کیا بنا؟ اب یہ ہمارے لیے قانون نہیں ہے جتنے مولانا لوگ بیٹھے ہیں، سمجھ رہے؟
اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون لے کے مرا اور کون دے کے مرا. لیکن قانون کیا ہے کہ جب آپ مریے اتنا سمجھیے تو آپ کی گردن پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے, تبھی یہ موت اچھی موت بنے گی. اگر کسی کا حق ہے تو جب تک حق ادا نہ ہو تب تک اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں زیادہ زور ہے حقوق اللہ پر. نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, حج کریے, زکوٰۃ دیجیے, خمس, یہ ساری چیزیں, نماز روزے کا پابند ہونا چاہیے, مجلس ماتم کرنا چاہیے. بھائی یہ سارے جو ہیں اللہ کے حقوق ہیں. ہمارے پہ زیادہ زور ہونا چاہیے بندے کے حق پر, اس لیے کہ اللہ کریم ہے, اپنا حق معاف کر سکتا ہے. مگر بندہ جب تک بندے کو نہ مل جائے تک بندہ حق ادا کرنے والا اور معاف کرنے والا نہیں ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عمل کر بھی لیجئے تو عمل پہ گھمنڈ نہ کیجئے. بس یہی قول میں نے پڑھا. ابھی تک تو آپ نے مجھے داد دی, اب مولا علی کو کتنی دیں گے وہ خود تیار ہو لیجئے. مولا علی کو داد دینی ہے آپ کو, سمجھ رہے آپ, کیونکہ مولا علی کو اپنی زندگی میں داد نہیں ملی ہے. اور یہاں بھی اگر آ جائیں مولا علی تو ذاکر کو زیادہ داد ملے گی. مولا علی کو اتنی داد, مولا علی کو تو اس طرح بیٹھ کے سنیں گے, اس لیے کہ ذاکر وہ پڑھتا ہے جو آپ کی پسند ہو, علی وہ بولتے ہیں جو خدا کی پسند ہو. سمجھ تو علی تو وہ بولتے ہیں. اب مولا علی علیہ السلام وہ فرماتے ہیں. اب ان کا فرمان کتنا عظیم ہے, خدا کی قسم اگر آپ قیامت تک بھی داد دیتے رہیں تو ایسا جملہ جو میرے مولا نے کہہ دیا, علماء کرام سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں, اگر یہ متوجہ نہ ہو تو آپ, سیئۃن, نہج البلاغہ, سیئۃن تسوءک خیر من حسنۃ تعجبک. مولا علی فرماتے ہیں وہ گناہ جس گناہ کو کرنے کے بعد تیرے اندر احساس ندامت پیدا ہو جائے. نہیں سن لیجئے, مولا مجھے بھی طاقت دے اپنے اس قول کے ترجمے کی. وہ گناہ جس کو کرنے کے بعد تم پچھتانے لگو, وہ گناہ جس کو کرنے کے بعد تم شرمندہ ہونے لگو, وہ گناہ جس کو کرنے کے بعد احساس ندامت پیدا ہو جائے, وہ اس نیکی سے بہتر ہے کہ جس نیکی کے بعد تم میں تکبر پیدا ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. پھر سن لیجئے کیا کہتے ہیں مولا علی, کیا فرماتے ہیں, وہ گناہ بہتر ہے جس گناہ کو کرنے کے بعد تم پچھتانے لگو, وہ اس نیکی سے بہتر ہے کہ جس نیکی کے بعد تم میں گھمنڈ پیدا ہو جائے. مجھ سے بڑا مرثی خان نہیں, مجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں, مجھ سے بڑا کوئی مولائی نہیں, مجھ سے بڑا کوئی تبرک بانٹنے والا نہیں, ہم سے اچھی کوئی عزاداری کرنے والا نہیں. تو مولا علی کیا فرماتے ہیں, وہ گناہ بہتر ہیں جن گناہوں کے بعد پچھتانے لگو ان نیکیوں سے کہ جو تمہیں تکبر میں مبتلا کر دیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے, سنیے بھائی, خاتون جنت نے, بضعت رسول نے, صدیقہ طاہرہ نے, ام الحسن والحسین نے, ولیت اللہ نے, آیت اللہ العظمیٰ نے, اس بی بی نے جو خطبہ فدق ارشاد فرمایا. مجھے خطبہ فدق نہیں پڑھنا ہے, خطبہ فدق کا ایک جملہ ہے جہاں نماز کے بارے میں شہزادی بیان کرتی ہیں احکام کے بارے میں. وہاں شہزادی نے ایک جملہ کہا, اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ انسان کا تکبر ٹوٹے. پوچھ لیجیے خطبے کا جملہ ہے یا نہیں ہے, چونکہ میں عربی پڑھوں گا تو وقت زیادہ لگے گا, اسے ساری حدیثوں کے ترجمے کر رہا ہوں. کیا اللہ نے
نماز کو کیوں واجب کیا؟ زور سے بولیے بھائی. تاکہ انسان کا تکبر ٹوٹے. تو اور اگر کسی کو نماز ہی میں تکبر ہو جائے، اللہ نے نماز کیوں واجب کی؟ تاکہ انسان کا تکبر ختم ہو. لیکن اگر کسی کو اسی پہ تکبر ہو، مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، اب اس کا علاج نہیں ہے. سمجھا؟ یہ لا علاج مریض ہے جو یہ سمجھے مجھ سے بڑا کوئی نمازی ہی نہیں ہے. اسی لیے بعض محلے کے نمازی دوسرے لوگوں کو پریشان کر کے ڈال دیتے ہیں. ارے تم مسجد میں نہیں جاتے، ارے تم اور اس کو نام دیتے ہیں امر بالمعروف. یہ امر بالمعروف نہیں کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ میں نمازی ہوں. تکبر مبتلا ہو جائے، مجھ سے بڑا کوئی نمازی، مجھ سے بڑا. ابھی روزہ کیا رکھ لیا کہ پورے اکبر پور پہ احسان کرنے لگے. ارے اب آپ بھی روزے سے ہیں بھائی. اب دوسرے تو پوچھے آپ بھی روزے سے ہیں، پھر تیسرے سے آپ بھی روزے سے ہیں. یعنی ہر آدمی سے پوچھتے پھر رہے ہیں آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جتنی بھی عبادتیں ہیں تکبر کے خاتمے کے لیے ہیں. لیکن اگر تم عبادتوں ہی پہ تکبر کرنے لگو تو پھر مولا علی کا دیکھیے، اگر میں کہتا تو مجھے تو لوگ پتہ نہیں کیا کہہ دیتے. اب مولا علی کو کیا کہو گے؟ مولا کہتے ہیں وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد تم پچھتانے لگو ان نیکیوں سے جن نیکیوں پہ تم تکبر کرتے ہو. اسی لیے کہتا ہوں نماز کو بھی جماعت سے زیادہ پڑھا کرو، فرادہ نماز کم پڑھا کرو، اکیلے نماز کم پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو جماعت کے ساتھ. اس لیے کہ جتنا تکبر نماز جماعت توڑتی ہے اتنا تکبر کوئی شے توڑتی ہی نہیں ہے. اب جملہ سنبھالیے، نماز جماعت اس لیے تکبر توڑتی ہے جہاں آپ کا سر ہوتا ہے وہاں کسی کے قدم ہوتے ہیں. تاکہ تم میں سے ہر آدمی دوسرے کو افضل سمجھے. جہاں اپنی پیشانی ہے وہیں دوسرے کے، زور سے بولیے، جہاں اپنی پیشانی ہے وہیں دوسرے کے قدم ہیں. تاکہ تجھے پتا چلے تو سب سے افضل نہیں ہے. تو یہ افضلیت کی دلیل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی لیے اگر دیکھنا ہو کہ مریم کا بیٹا بہتر ہے یا فاطمہ کا لاڈلا بہتر ہے تو دیکھ لینا کس کی پیشانی ہوگی اور کس کے قدم ہوگے. صلوات بھیج دیں محمد. تو سب سے اگر اچھی موت مرنا چاہتے ہیں پہلا نسخہ کیا ہے؟ کسی پہ ظلم کر کے. دوسرا نسخہ ہے اچھی موت مرنے کے لیے کہ کبھی اپنے عمل پہ گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں میں نے یہ کر دیا نہیں. بلکہ اگر تم مسجد بنوا لو، تم امام باڑہ بنوا لو، تم بہترین مجلسیں کرا لو، اگر تم سے ہو جائے یہ سارے کام تو تکبر نہ کر، سجدہ شکر کر کہ اللہ نے تجھے توفیق دے دی. ورنہ ہزاروں لوگ ہیں جن کو توفیق، ہزاروں پیسے والے ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی. تو اس میں شکر کا مقام ہے، فقر کا مقام نہیں ہے. ایک مسئلہ. دوسری بات کیا ہے؟ من لا یحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. اب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا فرمان ہے، فرمان غور سے سنیے گا. کہتے ہیں امام دو آدمی داخل ہوئے مسجد میں، ایک عابد اور ایک گنہگار.
ایک عابد داخل ہوا اور ایک گنہگار داخل ہوا، لیکن جب مسجد سے نکلے تو امام فرماتے ہیں جو گنہگار تھا وہ عابد بن گیا، اور جو عابد تھا وہ گنہگار بن گیا۔ اب آپ کہیں گے وہاں کون سی مشین لگی تھی مسجد میں بھائی؟ ہاں؟ یعنی دو آدمی مسجد میں داخل ہوئے، غور سے سنیے جوانوں، یہ تمہارے لیے مجلس ہے، اچھی موت مرنے کے لیے ظلم نہ کرنا ایک، دوسرا اپنے عمل پہ گھمنڈ نہ کرنا دو۔ ابھی ایک دو چیزیں اور آئیں گی، مجلس تمام ہو جائے گی۔ تو دو آدمی داخل ہوئے، عابد، بڑا عابد اور ایک بڑا گناہگار۔ امام فرماتے ہیں لیکن اب جو مسجد سے نکلے تو پلٹ کے نکلے، جو عابد تھا وہ گناہگار بن گیا، جو گناہگار تھا وہ کیسے؟ اب نسخہ سنیے خدا کی قسم اور سمجھیے امامت کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو عابد تھا اس نے جب گناہگار کو آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگا لو یہ بھی آئے ہیں آج، انہیں بھی دکھ گئی اللہ کی مسجد۔ سمجھ رہے؟ 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اتنا بڑا گناہگار آج آیا اللہ کی بارگاہ میں، کبھی کم بخت نے سجدے میں سر نہ رکھا اور آج آیا ہے۔ وہ عابد تو ایسے ہوتے ہیں جیسا میں، مسجد مجھ سے آباد ہے، سجدے مجھ سے آباد ہیں، کوئی نہیں آتا تھا جب میں آتا تھا مسجد میں، یہ مسجد ہی آباد میں نے کی، مصلے میں ہی لے کے آیا تھا یہاں، لوٹے میں ہی لے کے آیا تھا یہاں تو کوئی نہیں تھا، اب اسے گھمنڈ ہو رہا ہے۔ ادھر وہ بیچارہ گناہگار اس عابد کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کے کہتا پروردگار عابد تو ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ بیٹھا ہے جو مستقل تیری عبادت کرتا ہے، مجھ جیسا نالائق بندہ تیرا عابد کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اتنے گناہ کیے، اتنی غلطیاں کی، میرا تو منہ بھی نہیں پڑ رہا تھا معبود تیرے سامنے آنے کا، لیکن جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تجھ سے اچھا کسی کا دروازہ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اب جو عابد صاحب نکلے تو گناہگار بن گئے تکبر کی وجہ سے، اور یہ گناہگار عابد بن گیا کاہے کی وجہ سے؟ پچھتانے کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، معافی کی وجہ سے۔ کربلا میں بھی 2 دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، اب خدا کی قسم ایک ہاتھ بھی زمین پہ نہ رہے، 2 دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد اگر اکڑنے لگو گے تو ہرملا بنو گے، اور گناہ کے بعد پچھتانے لگو گے تو ہر بنو گے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ سنیے اور سنیے، ایک صلوات اور ذرا توجہ سے پڑھ دیں تاکہ میں آپ کو بھاری مطلب سمجھا دوں۔ تو پہلی چیز ظلم سے بچیے، ایک، دوسری چیز کہاں سے بتایا؟ گھمنڈ سے بچیے، اپنی نیکیوں کو۔ مولا فرماتے ہیں، ایک حدیث یاد آ گئی، مولا فرماتے ہیں اپنے گناہ پر کسی کو گواہ مت بناؤ۔ اور مجھے نہیں پتا آپ کی کتنی سمجھ ہے اور کتنا آپ غور کر رہے ہیں اس پہ۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اپنے گناہ پر کسی کو گواہ مت بنائیے۔ کیوں؟ نیکیوں پہ گواہ بناؤ لیکن برائی پر کبھی کسی کو گواہ مت بناؤ۔ خدا کی قسم مجلس ہے تو آپ نے بڑی سنی ہوں گے، اشرف بڑے سنے ہوں گے، لیکن آج کی مجلس کا میسیج لے کے جائیے آپ، کیا؟ اپنے گناہ پر کسی کو گواہ مت بنائیے۔ گواہ کیسے بناتے ہیں؟ یہ جوان لڑکے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی کام کر کے آئے غلط، بیٹھک میں بیٹھے، ایک جگہ بیٹھے، اب انہوں نے اپنی تعریفیں کرنا شروع کی، بھائی آج میں نے یہ کر دیا، آج میں نے یہ کر دیا، اور آج میں نے اس کا اتنا نقصان کر دیا،
اور آج میں نے فلاں کی یوں بے عزتی کر دی، اور آج میں نے فلاں کی یوں عزت اتار لی. اب جوان لڑکا ہے نا، اب شیطان نے شکار کر لیا ہے اس کو، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ شکار ہو رہا ہے. گناہ کر کے آیا، غلطی کر کے آیا، اور پھر دوستوں میں بیٹھا. اب امام کیوں فرماتے ہیں اپنے گناہ پر کسی کو گواہ مت بناؤ؟ جملہ ایک ہی ہے اور مجلسی مجمع ہے. اس لیے کہ مغفرت کا لفظ اللہ کے یہاں ہے، بندے کے یہاں نہیں ہے. خیر، جتنا بڑا جملہ ہے اس حساب سے آپ نے توجہ اس پہ ایک صلوات پڑھیں تاکہ میں سمجھا سکوں اس جملے کو. سنیں وہ صاحب، علماء سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، داد نہیں دعا چاہتا ہوں. کیا فرمایا مولا نے؟ اپنے گناہ پر کسی کو گواہ مت بنائیے. اس لیے کہ مغفرت کا لفظ بندے کی ڈکشنری میں، اللہ کی ڈکشنری میں ہے. اللہ معاف کرتا ہے، بندہ معاف نہیں کرتا. اب دیکھیے کیسے اللہ کیا کہتا ہے، اپنے گناہ پر گواہ مت بنا. ابھی آپ جو ہیں 25 سال کے ہیں تو جوش جذبہ بہت ہے گناہ کا، اس کے بعد 45 کے ہو گئے، گناہ کی وہ طاقت آپ کی ختم ہو گئی، چلی گئی رفتہ رفتہ. اب آپ نے سوچا یار ہم نے جوانی میں بڑے گناہ کیے تو چلو مسجد میں چلو. اب مسجد میں آپ آ گئے اللہ سے معافی مانگنے، اللہ نے معاف بھی کر دیا آپ کو. میں جیسا مولوی اور جتنے بیچارے پیش نماز ہیں کہنے لگے جب 10-15 بڑا اچھا جوان ہے اور بڑے اچھے صاحب ہیں یہ تو، اور دیکھیں ماشاءاللہ نماز میں اول وقت آ جاتے ہیں اور کتنے بہترین ہیں. اب وہ بیٹھا تھا جس کے سامنے تم نے گناہوں پہ فخر کیا تھا، کہنے لگے مولانا کس کی تعریف کر رہے ہو، ہم سے پوچھو یہ کتنا بڑا ملعون ہے، اور کسی اور کی بتائی بھی نہیں بتا رہے. خود اسی نے بتایا تھا ہماری بیٹھک میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ. آپ بھی بلا وجہ کسی کو بھی مومن کہہ دیتے ہیں، قبلہ، آپ کی بھی زبان کے کوئی ٹھکانے ہی نہیں ہے، اور ہم سے پوچھو اس کی حقیقت کیا ہے. اجا اس کے بعد آپ مر گئے، مرے تو ہم مجلس میں کہہ بیٹھے بڑے مومن تھے. اب وہ پھر بیٹھا تھا وہیں، اس نے منبر سے اترتے پھر ہمیں پکڑ لیا. میں مولانا آپ بھی ویسے ہی کسی کو بھی مومن کہہ دو، یہ تو ہم سے پوچھو اس نے کیا کیا کر رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ آخر تک معاف کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے اگر گناہ ہو جائے، روایت کہتی ہے کہ اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اور فرشتے کہتے ہیں اللہ سے لکھ دیں، تو اللہ کہتا ہے ابھی 7 گھنٹے انتظار کر، کیا پتا میرا بندہ مجھ سے کہہ دے استغفر اللہ. ابھی میں آپ کو ایک جملہ اور دیتا ہوں. اللہ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے نہج اس میں دعائے کمیل میں، ذرا سب مل کے پڑھ دیجئے میرے ساتھ. یا سریع دور سے بولیے، ماں سے بھی جلدی، باپ سے بھی جلدی، دوستوں سے بھی جلدی، خاندان سے بھی جلدی. ہم اگر آپ کو یہ گمان ہونا کہ مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہے تو اپنے گھر میں شادی کر کے دیکھ لیجئے، 15-20 دن تک تو رشتہ داروں کو منانے میں لگے گا آپ کو. کتنے لوگ ناراض بیٹھے ہیں تم سے. تو اللہ سب سے زیادہ جلدی، یا بھائی مولا فرما رہے ہیں یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے. کتنی جلدی کا؟ ماں سے بھی جلدی، باپ سے بھی جلدی، خاندان سے بھی جلدی، رشتہ داروں سے بھی جلدی. لیکن اللہ جب جلدی راضی ہوتا تو کتنی جلدی، بھائی یہ تو طے ہو کتنی جلدی. خدا کی قسم اگر کربلا نہ ہوتی تو کسی کی سمجھ میں نہ آتا کہ اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. یہ تو حسین نے حر کو معاف کر کے بتایا، جس کا بندہ اتنی جلدی راضی ہو جائے.
کتنی جلدی. اب یہاں علماء کا مجمع ہے, میں ایک اپنی ریسرچ پیش کر رہا ہوں, بھئی حق تو ہے نا, اگر کسی کو غلط لگے تو وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے, میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. کسی مقتل میں مجھے دکھا دیجئے حر نے معافی مانگی ہو, یہ میری اپنی ریسرچ ہے. معافی نہیں ہے, سوال ہے. ارے توجہ چاہتا ہوں, مجرم کو احساس ہے کہ کتنا بڑا مجرم ہے. ہمارے یہاں ذرا معافی مانگ کے دیکھیے آپ, اگر اکیلے میں جا کے رشتہ دار سے معافی بھی مانگ لے تو وہ معاف نہیں کرتا. اکیلے آئے, 10 آدمی لے کے آتے, 15-20 آدمی لے کے آتے, ہمارے سامنے ناک رگڑتے, تو جتنے بھی ناک رگڑوانے والے ہیں سوچ لو جتنی سختی سے اپنے بھائی کو معاف کرو گے اتنی سختی سے خدا تمہیں معاف کرے گا. صلوات بھیج دے محمد. اب وہ جملہ سن لیجئے, حل لی من توبتن, فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے؟ تو یہ معافی ہے, یہ سوال. توجہ چاہتا ہوں, سوال ہے کیا مجھ جیسا بھی معاف ہو سکتا ہے؟ ادھر انہوں نے دیکھے کتنا بڑا جواب دیا, میں نے بھی معاف کیا. آگے کا جملہ بولیے ذرا, نہیں سب مل کے بولیں, میں نے بھی معاف کیا میرے. آپ اپنے مجرم کو یہ تو کہہ سکتے ہو میں نے معاف کیا, تم میں اتنا دم نہیں ہے جو کہہ سکو خدا نے معاف کیا. یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے پتا ہو جو میری مرضی ہے. وہی میرے خدا کی مرضی ہے. آجا چلیے, اتنی ساری تبلیغ ہو گئی, ذرا تھوڑا سا جس ذائقے کے لیے آپ آتے ہیں وہ بھی دے دوں میں آپ کو, کیونکہ مجلس کا ایک ذائقہ بھی تو لینا چاہتے ہیں آپ, تو وہ ذائقہ بھی لے لیجئے. کیا ہے؟ میں نے معاف کیا. آگے کیا ہے؟ خدا نے. تو مولا یہ کہہ دیتے میرے خدا نے معاف کیا. یہ میں نے کی شرط کیوں ہے؟ میں نے معاف کیا. یہ مولا میں نے کا لفظ ہٹا دیجئے, کہیے میرے خدا نے معاف کیا. کہا نہیں, میں نے لفظ پہلے کہا میں نے. یہ میں نے کا لفظ اگر آج کے زمانے میں بھی سمجھ میں نہ آیا تو اسے ایک ملا کی کلپ دیکھ لیجئے جسے یزید خواب میں دکھاتا. سمجھ گئے ملا کو, جسے مجھے حضرت یزید خواب میں دکھے, کیسے ہو؟ میں جیسی روح ویسے فرشتے ہیں. کیسے ہو؟ کہا بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے کیا کیا؟ کہا مجھے معاف کر دیا ہے, اور میں نے قتل تھوڑا ہی کیا ہے. جھوٹا آدمی اپنے بیان میں پھنستا ہے. جب تو نے قتل نہیں کیا تو اللہ نے معاف کیوں کر دیا؟ یہی تو کہا اس نے. مگر ابھی تک میں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جملہ سن لیجئے, حلی من توبہ, میں نے معاف کیا. یہ میں نے کا لفظ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ کچھ مسلمان یہ دعویٰ کریں گے اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ چاہے تو یزید کو معاف کر سکتا ہے. میں نے کی شرط لگا دی, جب تک میں معاف نہ کر دوں. صلوات بھیج دیں محمد. بس تو اعمال پہ گھمنڈ. مجھے بتائیے یہاں سے کربلا کتنی دور ہے؟ یہاں کی کربلا نہیں, خود کربلا, اصل کربلا بہت زیادہ دور ہے. ایک محقق کا ایک جملہ ہے, میرا نہیں ہے, محقق کا ایک جملہ ہے, وہ کہتا ہے جہاں جہاں بھی آپ ہیں کربلا کہیں سے 1000 کلومیٹر, کہیں سے 2000 کلومیٹر,
کہیں سے 15,000 کلومیٹر ہے یا نہیں دنیا میں ایسا ہی؟ وہ کہتا ہے مگر نہیں، کربلا دور نہیں ہے، کربلا بالکل قدم ہے، اور فاصلہ کتنا ہے؟ کہ پہلا قدم اپنی انا پہ رکھ تو دوسرا قدم کربلا میں ہوگا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ یا سری الرضا، اے جلدی معاف کرنے والے۔ تو دوسری چیز ہے کہ ہیں تو کئی چیزیں، وہ تو اشرے میں موضوع چاہیے۔ تو پہلی چیز ہے ظلم نہ کرنا، دوسری چیز ہے اعمال پہ گھمنڈ نہ کرنا، تیسری چیز اور ہے کہ جس سے آپ اچھی موت مر سکتے ہیں، اور وہ سن لیجئے، چغل خوری نہ کرنا۔ اب اس پہ اگر مجھے داد مل جائے تو میں خوش نصیب ہوں، اس لیے کہ پہلے یہ مرض عورتوں میں زیادہ تھا، ماشاءاللہ آج کل مولویوں میں پہلے اپنا ہی گلا کاٹ لیتا ہوں، مولویوں میں، نوحے خانوں میں، مردوں میں ان کا ناشتہ ہضم ہی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک علامت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ مجلس کا میسیج ہے بڑا، وہ سن لیجئے کیا ہے۔ چغل خور کی ایک علامت ہے اسلام میں، وہ علامت سن لیجئے کیا ہے۔ جو تم سے بات کر کے تم کو 6-7 قسم دے کے کہہ دے میرا نام نہ لینا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میرا نام، اور تمہیں جناب عباس کی قسم ہے، پورے خاندان کا اجاڑا لگا دیا اور قسم دے دی جناب عباس کی۔ اب مولا عباس سے آدمی ویسے بھی ڈرتا ہے بھائی، سمجھ رہا ہے؟ کیونکہ مولا عباس کا جو تصور ہم ذاکروں نے پیش کیا وہ تو ایسے کہ بلا وجہ مار دیتے ہیں کسی کو۔ وہ پہلی تو بات یہ ہے، یہ جو قسم دے رہا میں نے تھوڑی قسم کھائی ہے، اس کے کہنے سے میں کوئی قسم تھوڑی کھا رہا ہوں۔ اجی میرا نام نہیں بتانا، اچھا کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ یہ وہاں بھی جا کے نہیں کہہ رہا یہی بات؟ ایسے ہوتے ہیں، ادھر بھی کہہ دیا میرا نام نہیں لینا، ادھر بھی کہہ دیا میرا نام نہیں لینا، ادھر امام حسین کی قسم دے دی، ادھر جناب عباس کی قسم دے دی۔ اس کا ناشتہ دونوں جگہ پکا، وہ سمجھ رہا ہے یہ میرا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا ہے۔ اس کا بھیانک، یہ جو چغل خوری ہے اسے آپ آسان سمجھتے ہیں، چغل خوری کا جو گناہ ہے اس کی سزا اللہ دنیا میں یہ دیتا ہے کہ اللہ اپنی بارش کو روک لیتا ہے، رحمت کو روک لیتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ سے جناب موسیٰ نے پوچھا پروردگار جب تو بندے سے راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا بارش کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ سن لیجئے، پروردگار جب تو اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو تو کیا کرتا ہے؟ جواب دیجئے کیا کہا اللہ نے؟ میں بارش برساتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا اگر اس سے بھی زیادہ راضی ہو تو، اگر سب سے زیادہ راضی ہو، آخری درجے کی تیری رضا، اور تو اپنے بندے سے راضی ہو، بھائی جملہ ایک ہی ہے خدا کی قسم، اشروں میں بھی وہ لذت آنے والی نہیں ہے جو اللہ کے جواب میں ہے۔ اللہ نے کہا جب میں اپنے بندے سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہوں تو اس کو بیٹی دے دیتا ہوں۔ اب مجھے کیا پتا ابھی آپ دوسرے جملے کے انتظار میں ہیں۔ جب میں سب سے زیادہ راضی ہوتا ہوں کسی سے تو اسے بیٹی دے دیتا ہوں۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے جو سب سے بڑا رسول تھا اس سے بیٹے لے لیے اور بیٹی دے دی، تو میں بیٹی دے دیتا ہوں۔ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب بندہ چغل خوری کرتا، پھر میں اپنی بارش کو روک لیتا ہوں۔ جناب موسیٰ کا زمانہ اور لوگ بیچارے بارش کی وجہ سے مر رہے ہیں، زمینیں پھٹ گئی ہیں،
حیوانات مرنے لگے ہیں، غلہ زمین میں سوکھنے لگا ہے، پوری قوم جناب موسیٰ کے پاس آئی، اے موسیٰ اللہ سے دعا کر دیجئے۔ جناب موسیٰ نے کہا پوری قوم صحرا میں آ جائے، جنگل میں چلی گئی پوری قوم، صحرا میں، آخری جملے مجلس کے، پوری قوم صحرا میں چلی گئی، جنگل میں آ گئی، اکٹھی ہو گئی پوری قوم۔ اے موسیٰ دعا کر دیجئے، اللہ سے دعا کی پروردگار بارش برسا دے، کہا نہیں برساؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا تمہاری قوم میں ایک چغل خور ہے جس نے پورے بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کر رکھا ہے، جب تک یہ اٹھ کے نہ چلا جائے، بس اس سے بڑا واقعہ میرے پاس نہیں تھا اللہ کی محبت سمجھانے کے لیے۔ کہا جب تک وہ اٹھ کے نہ چلا جائے۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار ابھی نام بتا، ابھی کان پکڑ کے اٹھاتا ہوں۔ کہا موسیٰ جس چیز سے ہم روک رہے ہیں وہی ہم سے کرانا چاہتے ہو؟ نام نہیں بتائیں گے تم کو، اور تمہاری جو نبوت کی طاقت ہے پہچاننے کی وہ بھی لے لی ہم نے، تم نہیں پہچان سکتے اس میں کون ہے۔ کہا پروردگار نام تو بتائے گا نہیں، ہم پہچان پائیں گے نہیں، اب یہ بتائیے کروں تو کیا کروں؟ کہا اعلان کرو، عمومی اعلان کرو۔ کہا اتنا 70,000 کا مجمع اور مائک کوئی نہیں؟ بس سنیے آواز خدا کی قسم۔ کہا موسیٰ آواز دینا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے، آواز دینا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا۔ ابراہیم نے حج کی آواز دی تو تم نے سن لی، حسین نے استغاثہ کیا، ارے میں کیا کروں، تو بھی تم نے سن لیا، تو اس کا مطلب ہے کام اس کا، تیرا کام ہے آواز دینا، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ بس سنیے مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کہنے لگے بھائیو تم میں سے کوئی اگر چغل خور ہو تو وہ اٹھ کے چلا جائے، بارش جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی چغل خور اس میں۔ اب کسی کو نہیں پتا مگر جو کرتا ہے اسے تو پتا ہے۔ اس نے دل میں پہلے تو سوچا اٹھ کے چلوں، وہ کہنے لگے اٹھ کے چلوں گا تو اللہ تو معاف کر دے گا مگر یہ نہیں جینے دیں گے۔ یہ تھا ملعون، اس نے مروا رکھے تھے بھائی، ہوا اس نے کر رکھا تھا، یہ کام ہما اس نے کر رکھا تھا، ہما یہ تھا بھائی، کوہنیاں چلنے لگیں گی، ہو سکتا ہے وہیں مجھے مارنے لگے۔ کہنے لگے پروردگار، دل میں کہا پروردگار یہ مجمع نہیں جانتا، بھائی مجلس عروج پہ ہے خدا کی قسم، پروردگار یہ مجمع نہیں جانتا کہ میں ہوں، مگر تو جانتا ہے کہ میں ہی ہوں، لیکن معبود تو کتنا کریم ہے کہ میرا نام اپنے نبی سے بھی نہ بتایا۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں خدا کی قسم، اے میرے پروردگار تو کتنا کریم ہے، اگر تو چاہتا تو مجھے ذلیل کر سکتا تھا اور میرا نام اپنے نبی کو بتا سکتا تھا، لیکن تو کتنا کریم، کتنا مہربان، کتنا رحیم ہے کہ تو نے میرا نام اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا، اور میں بھی تیرے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں جو آج تک ہوا، آج کے بعد میں کبھی یہ گناہ کرنے والا نہیں۔ ادھر بندے نے معافی مانگی، ادھر اللہ کا حکم ہوا موسیٰ دعا کر۔ موسیٰ نے دعا کی، بادل چھانے لگے، کہا پروردگار میری دعا سے، کہا تیری دعا سے نہیں، جس کی وجہ سے روکی تھی۔ خدا کی قسم مجھے شکوہ ہوگا اگر آپ اس پہ چپ رہ گئے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کیا ہے، کہا پروردگار میری دعا سے بارش کی، کہا نہیں، جس بندے کی وجہ سے روکی تھی اس نے ہم سے معافی مانگ لی، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ موسیٰ کہنے لگے پروردگار اب تو اس بندے کا نام بتا دے کہ جس کی وجہ سے بارش کی۔ موسیٰ چالاک نہ بنو، جب گناہگار تھا، جب تو ذلیل ہونے نہ دیا۔
صلوات بھیج دیں. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد علیہ. جب گناہگار تھا جب تو ذلیل نہ ہونے دیا، اب تو ہمارا ہو گیا. اسی لیے خدا کی قسم جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں لکھ دیں، اللہ کہتا نہیں 7 گھنٹے نہ لکھنا. ضعیف روایت 7 دن کی بھی ہے، لیکن میں وہ روایت نہیں سناتا ورنہ علماء میرے پیچھے پڑ جائیں گے. ہاں 7 دن کی بھی ہے، لیکن معتبر ہے 7 گھنٹے اللہ فرشتے کو لکھنے نہیں دیتا. کیا پتا میرا بندہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب. یہ ضرور کہا کریں خصوصاً نماز عصر کے بعد. کہیں کے بعد؟ نماز آخری حدیث ہے نماز عصر کے بعد. ہمارے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ ایک تحفہ ہے میری طرف سے جتنے لوگ آئے ہیں، چونکہ ایک مرحومہ کی مجلس ہے تو اس میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں میں. امام فرماتے ہیں من استغفر اللہ بعد صلاة العصر 70 مرہ غفر اللہ لہ ذنوبہ 50 سنہ. جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. کتنے؟ 50 سال کے. اب یہ حدیث ہم نے ایک جگہ پڑھ دی اور اتنی پڑھی، حدیث بعد میں بھی ہے. تو ایک لڑکا کہنے لگا میری عمر ہے 35 سال، 15 سال کے تو میرے لکھے نہیں گئے. ہاں 15 سال کے میرے لکھے نہیں گئے، اور ان 20 سال میں نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. تو چلیے برائیوں کو 5 سال مان لیجئے. تو میں ابھی سے استغفار کیوں شروع کروں نماز عصر کے بعد؟ اللہ معاف کرے گا 50 سال کے میرے گناہ ہیں کل 5 سال کے. ایسے بھی میتھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایسے بھی میتھ والے ہوتے ہیں جو حساب ایسے لگاتے ہیں. خدا کی قسم اسی لیے ہم نے ایسے اماموں کو مانا کہ جو زبان سے پہلے دل کی سن لیں. ارے نہیں توجہ چاہتا ہوں، دل کی سن لیں. امام نے حدیث کو آگے بڑھایا، اگر کوئی انسان استغفار کرے نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ، اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کرے گا. اور اگر اس کے گناہ اتنے نہ ہو تو اللہ اس کے باپ کے گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کی ماں کے گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کے بھائیوں کے گناہ معاف کرے گا. اما جب استغفار کی طاقت اتنی ہے تو نعت علی کی طاقت کتنی ہے؟ صلوات بھیجیں. بس عزیزو، میری قوم کے جوانوں، مرو تو اچھی موت مرو. اچھی موت کب مرو گے؟ جب ظلم نہیں کرو گے. دوسرا اعمال پہ گھمنڈ نہیں کرو گے. تیسرا جس کا حق ہے اس کا آخرت پہ نہ چھوڑیے. زندگی میں اپنا اعمال خود صاف کر لیجئے. کیا گارنٹی ہے؟ اما جب آپ نہیں دے پا رہے دوسرے کا حق تو بیٹا کیسے دے دے گا بھائی؟ ہاں؟ ہمارے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں میرے بیٹے دے دیں گے. وہ بیٹے کیسے دے دیں گے جب اپنے راستے کا کانٹا تو نہیں ہٹا سکتا؟ تو اولاد پہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو بھائی؟ اپنا نام اعمال یہیں سے کلیئر کر کے جاؤ. بڑا بہترین مرثیہ پڑھا ہمارے جوانوں نے، اور چونکہ یہ ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایک ماں کچھ بچوں کو چھوڑ کے گئی ہے. سب سے سخت رات وہ ہوتی ہے جب بچوں کو ماں نظر نہیں آتی. پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے، پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے کہ جب ماں بچوں کو نظر نہیں آتی. بس میں 2 جملے آپ کی خدمت میں پڑھوں.
اور وہ یہ ہے کہ ماں وہ شخصیت ہے کہ جب تک زندہ رہتی ہے نا ساری مصیبتیں اپنے اوپر جھیل لیتی ہے، اولاد پہ آنچ نہیں آنے دیتی. مگر میں کہوں گا اس اولاد سے جو ان کے بیٹے ہیں، دنیا کی ہر ماں کو سکون مل جاتا ہے مرنے کے بعد، مگر ایک ماں فاطمہ ایسی ہے جسے مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے. بس میں نے جملہ کہہ دیا اور آپ اس کو سمجھ گئے، جسے مرنے کے بعد بھی کوئی سکون نہیں ہے. اس لیے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے ماں کی قبر پہ آئے تھے اور آگے کہا تھا اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو، تو آواز آئی تھی میرے لال آگے آگے تو چل، پیچھے پیچھے تیری ماں آ رہی ہے. بس میں دو جگہ بتاتا ہوں، دو جگہ جو علماء نے لکھی ہیں، دو جگہ انشاءاللہ گھروں تک جائیں گے تو آنسو نہیں رکے گا. دو جگہ ایسی ہیں تو 3-4 جگہ، لیکن دو جگہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں فاطمہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. سنیے کہاں، خیمے لگ گئے کربلا میں، زینب کا دل گھبرایا اور ایسی آندھی چلی کہ زینب کے سر کی ردا سرک گئی اور کربلا کی خاک سکینہ کے سر میں آ گئی. ایک مرتبہ زینب کا دل گھبرایا اور گھبرا کے بھائی کو بلایا، اے بھیا یہاں سے کسی اور جگہ چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے. کیوں زینب؟ کہا میرے سر سے ردا بھی سرک گئی، سکینہ کے بالوں میں خاک بھی آ گئی. اور بھیا سنیے تو صحیح، جب سے ہم نے خیمے یہاں لگائے ہیں خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی اور ایسے روتی ہے جیسے اس کا بھرا گھر اجڑ گیا. میرے مولا نے سینے سے لگایا، ارے زینب، ارے تو نے نہ پہچانا، ارے یہ میری ماں. میری ماں فاطمہ. ایک جگہ، دوسری جگہ سن لیجئے آپ انشاءاللہ، تھوڑی دیر خاموش رہ کے اس کے بعد ایک تاریخی گریہ ہوگا. دوسری جگہ کہا، دربان زندان دوڑا دوڑا آیا سید سجاد، اپنی پھوپھی سے کہو دن میں رو لیا کرے، رات میں نہ رویا کرے، کہیں یہ آواز یزید کے کانوں میں نہ پہنچ جائے، بچوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے، یزید ہمارے لیے مشکل کھڑی نہ کر دے. ایک مرتبہ سجاد پھوپھی کے پاس پہنچے، پھوپھی اماں یزید کا نمائندہ آیا ہے، رات میں نہ رویا کریں. زینب کہتی ہے میرے لال اگر میں روؤں گی تو سکینہ کو کون سنبھالے گا، رباب کو کون سنبھالے گا، ان بیبیوں کو کون سنبھالے گا. بیٹا میں تو رات میں نہیں روتی، جا کے کہا دربان سے. میری پھوپھی کہتی ہے میں رات میں نہیں روتی. کہا نہیں سجاد، جب نصف شب گزر جاتی ہے تو زندان کے پیچھے ایک بی بی آ کے تیرے باپ کا نام لے کے روتی ہے، ہائے میرے حسین، ہائے میرے لال، ہائے میرے بچے. ایک مرتبہ سنیے، سجاد نے کہا اے دربان اگر وہ بی بی پھر آئے تو مجھے بتا دینا. نصف شب گزری، وہ بی بی پھر آئی، رونا شروع کیا، ہائے حسین میں نے تجھے چکیاں پیس کے پالا تھا. دربان دوڑا دوڑا آیا، سجاد وہ بی بی پھر آ گئی. بنی ہاشم کے لوگ عورتوں سے باتیں نہیں کرتے. زینب سے کہا پھوپھی اماں جا کے دیکھ کے آؤ یہ کون بی بی ہے. ایک مرتبہ زینب آہستہ آہستہ چلی، اس بی بی کے برابر میں بیٹھی، کہنے لگی بی بی میں تجھے رونے سے منع نہیں کرتی لیکن حسین کا نام لے کے نہ رو. اس نے کہا واہ عباسا، ارے میرے غازی. زینب نے کہا عباس کا نام بھی نہ لے. اس نے کہا ٹھیک ہے واہ اکبر، کہا اکبر کا نام بھی نہ لے. کہا واہ قاسمہ،
کہا قاسم کا نام بھی نہ لے، کہا واسغرا، کہا اصغر کا نام۔ ارے زینب کہنے لگی بی بی کیا تیرا بھی پورا گھر اجڑ گیا؟ ایک مرتبہ زہرا نے کہا ارے زینب، ارے مجھے نہیں پہچانا، ارے میں تیری ماں۔ سنیے آہستہ سے، خدا کی قسم، میں تیری ماں فاطمہ دے رہا ہوں، مجھے نہیں پہچانا۔ زینب قریب بیٹھ گئی، زہرا کے چہرے پہ نقاب ہے۔ جملہ سنیے بس، علامہ رشید ترابی کہتے ہیں، اب میں ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، علامہ رشید ترابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زینب قریب بیٹھی، اماں اب آئی ہو؟ زہرا کہتی ہے، سن لیجیے ذرا، زہرا کہتی ہے بیٹی میں تو ہر جگہ تیرے ساتھ ہوں، سارے منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کہا اچھا باتیں ہو گئی ماں بیٹی کی، اب سنیے جملہ، کہتی ہیں ایک مرتبہ علامہ رشید ترابی کہتے ہیں زینب نے ایک سوال کیا، اماں میں 5 سال کی تھی جب آپ دنیا سے چلی گئیں، اماں میرے چہرہ یاد نہیں رہا، اماں مجھے اپنا چہرہ دکھا دے۔ ایک مرتبہ زہرا کہتی ہے زینب تیرے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے جو میرا چہرہ دیکھ سکے۔ کہا نہیں اماں، بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا، عباس کے کٹتے بازو دیکھے، اکبر کا سینہ دیکھا۔ ایک مرتبہ کا اچھا سنو، علامہ رشید ترابی کہتے ہیں اچھا زینب نے سن، زہرا نے نقاب الٹا، زینب نے نظر ڈالی، فوراً منہ گھما لیا، اماں تیرے چہرے پہ کس کا خون لگا؟ اے زینب، ارے میں کربلا سے آئی ہوں خدا کے سامنے، اے پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچوں کو مار ڈالا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر کنیز فاطمہ لاڈلی بیگم بنت قدیر حسین داور حسین ابن انور حسین کی روح کو ایصال فرمائے۔